رانو چڑیا مٹھو طوطے سے ملنے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رانو چڑیا مٹھو طوطے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ارے ہاں مٹھو طوطے، اور سناؤ کالو کاوے کا؟ میں نے تو سنا ہے کہ کالو کاوا بس اپنے گھر میں پڑا ہی رہتا ہے۔ ارے نہیں بھائی، وہ بس اب اپنے گھر میں پڑا رہتا ہے اور سوچ میں گم رہتا ہے کہ اس نے برے کام کیوں کیے۔ میں نے تو اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ برے کام ہو گئے جو ہونے تھے، اب اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور برے کاموں کو بھول جائے، لیکن وہ میری سنتا کہاں ہے۔ ارے مٹھو طوطے، تو تم کالو کاوے کے گھر جا کر اس کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ اس نے برے تو کام کیے ہیں پر اب وہ سدھر گیا ہے۔ ارے ہاں، میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں، لیکن کیا میں اب اس وقت اس کے پاس جاؤں اس کو سمجھانے؟ مجھے نہیں لگتا وہ سمجھے گا کالو کاوا کہیں کا، وہ تو بس اپنی ہی مستی میں گم ہے، ڈھیٹ ہے بہت بڑا وہ، میں اس کو کیا ہی سمجھاؤں گا۔ ارے اور کیا مٹھو طوطے، تو تم اب کل جاؤ گے؟ نہیں مٹھو طوطے، تمہیں آج ہی کالو کوے کے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ارے رانو چڑیا، اگر تم اتنا کہتی ہو تو چلو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے اچھے سے سمجھا کر بھی آؤں گا کہ اس نے کیا ڈرامے بازی پکڑی ہوئی ہے، ہمیشہ سوچ میں گم رہتا ہے۔ تم رانو چڑیا بالکل بھی فکر مت کرنا، میں اس کو اچھے سے سمجھا کر آؤں گا۔ ارے مٹھو طوطے، تم کالو کوے کے گھر جا کر اسے اچھے سے سمجھا کر آنا کہ اب وہ سدھر چکا ہے اور وہ اچھے کام کرے۔ ارے رانو چڑیا، ہاں، مجھے جانے دے تو میں چلتا ہوں، اس کو سمجھا کر آؤں گا اچھے طریقے سے، فکر مت کرنا تم۔ اس کے بعد مٹھو طوطا کالو کوے کے گھر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مٹھو طوطا کالو کوے کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ارے مٹھو طوطے، تو پھر سے یہاں آ گیا؟ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ میرے پاس مت آیا کر، اب میں سارے برے کام چھوڑ چکا ہوں، اگر تجھے مجھ سے کوئی برا کام کروانا ہے تو بھائی میں نہیں کرنے والا، کسی اور کے پاس چلا جا۔ ارے نہیں بھائی نہیں، تجھ سے کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کروانے آیا میں، بلکہ میں تو الٹا تجھے یہ سمجھانے آیا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے گھر میں گھسا رہتا ہے، کبھی باہر بھی آ جایا کر، ہمیشہ سوچ میں ڈوبا رہنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی کالو کاوے، ہاں میری بات مان۔ ارے بھائی اب میں تجھے کیا ہی سمجھاؤں، جب سے سارے الٹے سیدھے کام چھوڑے ہیں میری تو مانو دنیا ہی چلی گئی ہو، اب کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا، بس یہ ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے پورا کر لوں، اب میں کیا ہی کروں، میں بس گھر میں ہی رہتا ہوں، بس دانا وغیرہ لینے باہر چلا جاتا ہوں، ویسے تو میں باہر اور نکلتا نہیں اب۔ تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کالو کوے کہ تو باہر نہیں نکلتا اور ہمیشہ اپنے گھر میں پڑا رہتا ہے، یہ تو آلسیوں والی حرکت ہوئی نا۔ ارے بھائی اب میں کہاں ہی جاؤں جب من ہی نہیں کرتا اور میرا پورے جنگل میں کوئی دوست نہیں، تو میں کس کے پاس جا کر بیٹھوں مٹھو طوطے، تو ہی بتا مجھے، اس لیے اب تو میں باہر نکلتا نہیں، نہ جانے میں کیا ہی کروں گا باہر جا کر، پتا نہیں۔ ارے تو خود میں ہی بہت گھوما پھرا ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے تجھے اب کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، اور جو بھی بول رہا ہے بس سوچے سمجھے بغیر بولی جا رہا ہے، تجھے سمجھ بھی لگ رہی ہے کہ تو بول کیا رہا ہے کالو کوے، بتا مجھے، بول۔ ارے نہیں بھائی نہیں، وہی تو سمجھ نہیں لگتی کہ میں بول کیا رہا ہوں، کہہ کیا رہا ہوں کہاں پر، بس اب تو میری اپنی زندگی سے بس ہو گئی ہے، اور اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں اس جنگل میں سوائے اس کے کہ گھوم پھر کے آ جاؤں۔ ارے بھائی تیری تو حالت بہت بری لگ رہی ہے مجھے، میری ماں تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا، رانو چڑیا نے بھیجا تھا تجھے سمجھانے، لیکن لگتا ہے تو نہیں سمجھنے والا، بھائی مجھے معاف کر دے، میں چلتا ہوں یہاں سے، جا کر رانو چڑیا کو تیری ساری بات بتا دوں گا۔ ہاں بھائی مجھے نہیں لگتا کالو کوے کہ تجھے ایسی زندگی گزارنی چاہیے، پھر بھی ایک بار دوبارہ سوچ لینا تم، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد مٹھو طوطا واپس رانو چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے۔ ارے رانو چڑیا، میں تمہیں اس کالو کوے کی کیا ہی بات بتاؤں، میرے خیال سے تو وہ ایک دم پاگل ہو گیا ہے، پاگل، اسے کچھ سمجھ نہیں لگتی، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بس جو اس کے دماغ میں آتا ہے، جو اس کے من میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے، اور اسی طرح رانو چڑیا جو اس کی زبان پر آتا ہے وہ بول دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں لگتی۔ میں ابھی بات کر کر آ رہا تھا اس سے، وہ تو بس ایسا ہے جیسے کہ دنیا کی کسی اور ہی چیز سے میں بات کر کے آیا ہوں، مجھے تو اب وہ ٹھیک ہوتا نظر نہیں آتا۔ پتہ نہیں رانو چڑیا آگے جا کر اس کالو کوے کا کیا ہوگا۔ میں آج شام کو کالو کوے کو جا کر کہوں گا کہ تالاب پر کبوتر سے مل لے، شاید وہ کبوتر کی بات ہی مان لے رانو چڑیا۔ ارے بھائی، مٹھو طوطا میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ کبوتر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اور بھائی کبوتر سناؤ، کیا حال چال ہے تمہارے، کیسے بلانا ہوا مجھے آج، کوئی کام تھا کیا تمہیں؟ میں تو بس اپنے گھر میں پڑا آرام کر رہا تھا، کیونکہ آج کل میرے پاس کوئی کام بھی تو نہیں ہے، بس یوں ہی اپنے گھر میں پڑا رہتا ہوں اور آرام کرتا رہتا ہوں میں تو، اور تو میرے پاس کوئی کام نہیں آج کل۔ بس وہی کالو کوے، تم بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ تم اب برے کام چھوڑ چکے ہو، لیکن تمہیں یہ بھی تو چاہیے کہ اپنی زندگی ایک عام پکشی کی طرح جیو کالو کوے، نہ کہ ایسے غم میں مارے مارے یہاں وہاں پھرتے رہو مجبور عاشقوں کی طرح۔ کالو کوے، تمہیں چاہیے کہ تم ایک خوشحال اور اچھی زندگی گزارو، نہ کہ ایسی بھٹکے بھولے والی زندگی۔ سمجھ رہے ہو نا کالو کوے؟ ارے ہاں بھائی ہاں، اب میں سمجھ چکا ہوں، واقعی تم صحیح کہتے ہو، زندگی ملنی تو ایک بار ہوتی ہے، بار بار کہاں ملنی ہوتی ہے، اور اس زندگی کو بھی اگر ہم ضائع کر دیں تو پھر ہمارا کیا ہی ہو سکتا ہے۔ کتنے نکمے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں ایک زندگی ملی اور اس کا بھی ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ صحیح کہتے ہو کبوتر، صحیح کہتے ہو، تم نے مجھے بہت اچھی بات بتائی آج، بہت زیادہ اچھی بات۔ کالو کوے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان میں عیب نہ ہو۔ تم میں بھی عیب ہے اور مجھ میں بھی کوئی نہ کوئی عیب ہوگا، لیکن اس عیب کو ساری زندگی اپنی زندگی بنا کر چلنا اور اس کے لیے افسوس کرنا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کالو کوے۔ جیسے تم کر رہے ہو، ہمیں ہمیشہ خوشحالی بھری اور خوشحال زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ ایسے بھٹکے عاشقوں کی طرح۔ تو دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے بیتے ہوئے وقت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔